بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم۔ توجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے پر 40 ایسے بندے جو موحد ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اس کے لیے اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، اللہ سے سفارش کریں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ بھائی یہ روایت واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے جنازے پر اگر 40 لوگ جو اللہ کے ہاں اس نیت سے کھڑے ہیں کہ یا اللہ اس میت کی بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کی کیا فرما دیتے ہیں؟ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے نا حدیث کی کتابوں میں 3 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کے اندر 40 افراد کا فرمایا گیا ہے۔ دوسری روایت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی جنازے پر 100 بندے جنازے میں شریک ہوں اور اللہ سے شرک نہ کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی جنازے پر 3 صفیں مسلمانوں کی ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا فرما دیتے ہیں؟ سفارش فرما دیتے ہیں۔ اب 3 روایتیں ہیں، تینوں کے اندر مختلف 3 طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو محدثین کرام نے مختلف اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جیسے صحابہ نے کسی کے متعلق سوال کیا ہے نا، نبی علیہ السلام نے اسی طرح جواب دیا ہے۔ اگر کسی بندے نے 100 بندے کا سوال کیا تو جواب میں 100 کا فرمایا ہے، اور اگر 40 کا سوال کیا ہے تو جواب میں 40 کا فرمایا ہے۔ اگر صفوں کے متعلق پوچھا گیا ہے تو جواب میں صفوں کا فرمایا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر وہ جواب ہے کہ جو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، جو اس کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو خبر دی نا، وہ یہ تھی کہ بھائی 100 بندے اگر کسی جنازے میں شریک ہو جائے نا، تو اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ موحد ہیں، اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتے ہیں؟ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد تخفیف ہوئی، اور فرمایا کہ 3 صفیں اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا فرما دیتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تیسری بار پھر اور تخفیف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور فرمایا کہ اگر 40 بندے اگر اس کی سفارش کر دیں، اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وجہ سے جنازے کے اندر نیک لوگ اور جو موحد ہیں، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے نہیں ہیں، ان کا شریک ہونا بہت باعث برکت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ اگر علماء کسی جنازے میں شریک ہو جائیں، علماء صحیح عقیدے والے، وہ موحد عقیدے کے بہت پختہ ہوتے ہیں۔ عالم میں کہتا ہوں نا کہ اگر اعمال کے اعتبار سے کمزور بھی ہو نا، لیکن عقیدہ اس کا بہت پختہ ہوتا ہے۔ عالم کا عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے، چونکہ قرآن حدیث اس کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے بنوئی ان کی وفات ہو گئی، اور جہاں پر انہوں نے جس محلے میں گھر بنایا تھا، وہاں پر آس پاس زیادہ تر اہل تشیع آباد تھے۔ گھر بن گیا، بعد میں بہت زیادہ تعداد وہاں پر، یہ سمجھیں کہ آپ آدھے سے زیادہ اہل تشیع تھے، اور عام سنی مسلمان کم تھے، وہ بھی اس طرح کی۔ اور یہ بندہ بہت نیک نا، بزرگ انسان، یہ ہمارے بنوئی جو وفات پا گئے، بہت بزرگ انسان تھے۔ تو مجھے جس دن فوت ہوئے نا، اس دن مجھے جب خبر آئی تو مجھے بڑا اندیشہ ہوا۔ میں نے کہا یار، یہ بندہ ساری زندگی اتنا توحید پر ڈٹا رہا، اتنا ایماندار بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، اور جنازے میں کھڑے ہونے والے لوگ کیسے ہوں گے پیچھے؟ ظاہر سی بات ہے، محلے والے ہی جنازہ پڑھتے ہیں نا۔ تو ہم وہاں پر پہنچ گئے، سنجانی میں ان کا گھر ہے، تو وہاں پر ہم پہنچ گئے، سب کچھ غسل وغیرہ دیا، الحمدللہ غسل میں نے دیا ان کو، تو غسل بھی دیا، ساتھ ان کے بیٹے میرے بھانجے بھی موجود تھے۔ غسل دینے کے بعد جنازے کا نا ابھی کوئی طے نہیں ہو رہا،
قبر کھودنے پر اختلاف اور جنازے پر اختلاف، بیٹوں کے اندر اختلاف، ایک بیٹا کہتا ہے نہیں جی میرے ہاں وہاں پر لے آؤ، جہاں پر میں رہتا ہوں ادھر لے کر جاتا ہوں، ایسے اختلاف چل رہے ہیں آس پاس۔ اچھا جنازے کا ٹائم پورا ہونے لگا ہے اور قبر کا بھی انتظام نہیں ہوا اور ساتھ قبرستان پاس ہے، یہ نہیں ہے قبرستان میں کوئی رکاوٹ ہے، قبر کھود سکتے ہیں۔ اچھا اتنے میں وہ ہمارے بانجھے عالم ہیں ماشاءاللہ، ان کے اساتذہ نے رابطہ کیا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات ہوگی، کہا جی ہاں وفات ہوگی ہے ان کی، کہا ان کو ادھر نہیں دفن کرنا، ان کو ادھر لے کر آؤ مدرسے کے پاس، اور یقین مانے آپ کے قبر کا انتظام ہوا، اور پیچھے جو کھڑے ہونے والے تھے نا سینکڑوں کی تعداد میں علماء کھڑے تھے۔ جامعہ زکریہ ہے نا جو سنجانی میں پیر صاحب کا جو مدرسہ ہے، ان کے مدرسے میں ان کا جنازہ ہوا، اور جس جگہ پر وہ دفن کیے گئے ہیں وہاں پر 7 علماء کی قبریں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ گھر الگ ہے، گھر دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرمایا۔ تو ایسے میں نے دیکھا، جب میں حیران و پریشان ہو گیا کہ دیکھا تو صفوں کی صف میں ایک بڑا میدان بھرا ہوا ہے جس کے اندر زیادہ علماء، طلباء اور یہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔